اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں پبلک کے سوالاتوں کے جوابات دیے جائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو شاہی کوئی نہیں بھائی، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ تو جس بھائی نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو ہم بول رہے ہیں، اور تم لوگ تو کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ یہ کہانی جو جھوٹی ان کو پڑھائی ان کے بابوں نے اور انہوں نے آگے ٹرانسفر کی، یہ تو آپ لوگ بچپن سے سن رہے ہیں نا۔ ان کے عبدالقادر جیلانی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کس آیت حدیث میں تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک سے بھی بدتر ہے؟ قرآن و حدیث میں تو بالکل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں تو یہ ہے کہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت جو ہے اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ گیا۔ تم انہیں جانوروں سے بدتر کہہ رہے ہو؟ چلے تمہارا عقیدہ ہی مان لیا وقتی طور پہ تمہیں خوش کرنے کے لیے، تم کہتے تھے غوث قطب ابدال صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں، صحابی کے۔ تو ہمارا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تم کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب اور ابدال تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تم اپنے غوث قطب ابدال کو جانوروں کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھتے تھے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو دسو، کہتے نعرہ ثابت کرو جی، ثابت کرتا ہے لو سامو۔ اور خادم رضوی صاحب بھی اور باقی لوگ بھی آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں گھوڑا بھی حضرت معاویہ کا۔ وہ شیعہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے تھے، سنیوں نے بھی اپنا ایک گھوڑا بنا لیا ہے حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک۔ ذرا نیچے سے گزرے نا، قدموں کے نیچے سے۔ بھائی نہ ہم سنیوں کے گھوڑے کو مانتے ہیں معاویہ گھوڑے کو، نہ ہم شیعہ گھوڑے کو مانتے ہیں۔ ہاں، یہ کہانیاں کرانی چھوڑیں، بالکل فراڈ کے اوپر مبنی۔ اور ہمیں کہتے ہیں جی یہ تو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، اور سب سے بڑی بے احترامی تم نے کی ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں۔ تم اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بدتر سمجھو۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے نبی سے آئی کوئی نہیں، تیرے بابے سے آئی کوئی نہیں، جبکہ تمہارے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے۔ ہاں، اے زخم نہیں میں چھوڑنا تھوڑا۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، اور پتہ نہیں کتنے رسول اللہ انہوں نے پڑھائے ہوئے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ وہ ٹاپک پھر اور پاس ٹوٹ جائے گا، میرا پھر دماغ پھر جائے گا۔ تو یہ سارے کا سارا شرک کا کاروبار انہوں نے بزرگ بابوں کے اوپر چلایا ہوا ہے۔ ان کو کوئی شرم نہیں آتی، کوئی بالکل ان کو حیا نہیں آتی کہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی جرأت کرنا کہ ایک مسلمان اللہ کے مقابلے پر کسی اور ہستی سے دعا مانگنا شروع کر دے۔ توبہ 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 توبہ۔ اس کے پلے پھر کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ پاپا کرم کر دو، پاپا کرم کر دو، اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے ایکٹنگ کر کے۔ اللہ سے ڈر جا، اللہ کے سامنے رونا چاہیے اس طرح، اللہ سے اس طرح مانگنا چاہیے۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے، تم لوگوں کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ وہ زمانے گئے، وہ بابے میں مار چھڑے جڑے بابے اڑتے سن۔ ہاں، وہ پہلے اڑتے سن، ان کو نہیں اڑتے۔ سب کہانی ہے۔ سب سے بڑا تو ان کا غوث اس وقت یہی ہے نا، بابا جانی۔ یہ کہتے ہیں نا بزرگ اڑتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہمارے پاکستان سے بابا جانی کو لینڈ کرواتے ہیں، دھکا نہیں دیتے، لینڈ کرواتے ہیں۔ اور تمہارے بزرگوں کو تو اگر اڑتے ہوئے بوئنگ جہاز کے کاکپٹ میں پائلٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائے نا اور وہاں بٹھا دیا جائے نا، تو جا کے یہ آخرت میں لینڈ کریں گے۔ جہاز نہیں اتار سکتے انہوں نے، خود کیا انہوں نے اڑنا ہے؟ کہانیاں بڑھائی نے۔ وہ بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں۔ میں چھڑ دے دلوں کا حال۔ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی زندہ یا مردہ بزرگ صرف پڑھ کے بتا دے، جس طرح کئی لوگ ہیں عربی نہیں جانتے لیکن قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، صرف وہ فارمولا تلاوت کر دے کہ لکھا کیا ہے، سمجھانا چھوڑ دو، کوئی نہیں کر سکتا۔ اینکاں لگی ہیں ایڈی ایڈی موٹیاں، یہ بابا جانی کو بھی لگی ہوئی ہے، اینک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دلوں کے حال یہ جانتے ہیں۔ خود جو ہے وہ اعلیٰ حضرت جو بریلوی صاحب تھے نا، احمد بریلوی، ان کو بھی اینک لگی ہوئی تھی، ان کی بھی جو آپ تصویر دیکھیں نا اتنی بڑی اینک لگی ہوئی ہے ان کو، خود ان کو لگی ہوئی ہے اینکیں، اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہم لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں۔ تو بھئی اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ دل کے حال جان رہے ہو تو اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اور تھوڑی شرم یاد کر لو، چلو وہ جو پیڈ ہاتھ پہ پکڑا ہوا ہے اس کو یوں کر کے زوم کر لو، کوئی عزت رہ جائے۔ اینک کے بغیر پڑھ نہ سکو، اور دعوے ان لوگوں کے دیکھیں، کہانیاں بنائی ہوئی ان لوگوں نے۔ اور جب سے یہ گستاخانہ ویڈیوز اور کارٹون آئے ہیں، ان ساروں کی بزرگی فرق ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے بابا جی خادم رضوی کہتے کہ جی امت مر جائے، وہ کہتے تھے مر جائے غوث قطب ابدال کو تیری موت۔ انہوں نے گستاخیاں اور نے کچھ بھی نہیں کیتا۔ خادم رضوی صاحب اے کہہ کے گئے ہیں، وہ تو میں وہ شرح بیان کی تھی ہے نا۔ خادم رضوی صاحب کو پتا ہوتا نا کہ اے شرح بیان ہو رہی ہے کہ، تو انہوں نے جملہ بھی نہیں بولنا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی شرح پھر صحیح طریقے سے بیان ہوگی۔ پہلے غوث قطب ابدال مریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے نا، انہوں نے نہیں کلمہ پڑھا ہوا، اور ان کے پاس تو اختیار بھی ہے۔ جب اس طرح کی باتیں کریں نا، اور یہ کعبے بھی کریں ڈگی سی نا جی، تو بھائی قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ ایک ہی سال یادگار تھا جس سال نبی اسلام نے پیدا ہونا تھا، اصحاب الفیل والا سال۔ اس کے بعد کعبے کی کئی دفعہ توہین ہوئی یزید پلید کے دور کے اندر،
عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. سب سے بڑھ کر حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں، وہ اللہ نے امتحان رکھا ہوا ہے. یہ امت کا کام ہے. یہ بالکل بابا جی کی بات ٹھیک ہے کہ امت نے کام کرنا ہے، اور امت میں سب سے پہلے اس نے کام کرنا ہے جو سب سے بڑا امتی ہے. فضیلت سب سے بڑی لی ہوئی ہے، فضیلت سب سے بڑی ہے کہ میں جناب وہ غوث جڑا جی وہ کلی ہوتا ہے تے اے ہوندا اور ناس کی تہاڈی کلیاں پٹ ماریاں میں کلیاں تہاڈیاں. تو یہ سارے غوث کو تو ابدالی زمانے کے فارغ ہو چکے ہیں. جب سے فرانس میں گستاخانہ کارٹون بنے ہیں ساروں کی بزرگی بھی فارغ، ایمان بھی فارغ ہو چکا ہے بقول خاتم رضوی صاحب کے. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہ رہ جائے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. سب فارغ ہو گئے اور ان کے چگے اتر گئے ہیں یار، کچھ بھی نہیں کر سکتے. سیدھی دی گل ہے، گلا سنو انہاں دی. تو توحید کا جو معاملہ ہے میرے بھائی یہ بالکل سینسٹیو ہے، اس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اس طرح کی جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز دیکھیں ان کو جھٹک دیا کریں. اور ہماری کئی ویڈیوز میں نے ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے پاس جو آخری بہانے ہوتے ہیں نا توحید سے متعلق جتنی آیات ہیں قرآن میں شرک کی مذمت پہ، تو وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہے جی. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کافر شرک کرے تو وہ مجرم ہے، مسلمان کرے شرک تو ثواب کا کام ہے. یہی مطلب ہوا نا پھر، اور کیا لیں؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. نہ میرے بھائی قرآن کی آیات آفاقی ہے، جسے فٹ اسے گفٹ. یہ یہودیوں کے بارے میں آیت تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرنی پڑے گی تمہیں، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. تو یہ تو میلاد کے جلسوں میں تم مسلمانوں کو سنا رہے ہوتے ہو، کہتے ہیں نہیں جی ساروں نے محبت کرنی ہے. ہاں، اور سب سے بڑھ کر جو بریلوی فرقہ چھوڑ دے اسے کہتے ہیں بعد ذالک زنیم. اس کی تو اصل میں خطا ہے، یہ تو حلالی ہے ہی نہیں ہے، اور دوبارہ بریلوی ہو جائے پھر حلالی بن جاتا ہے. تو ان سے پوچھے یہ تو کافر کے بارے میں آئی تھی، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں، تم نے اپنے بریلوی مسلمان کے اوپر لگا دی جب وہ تمہارا فرقہ چھوڑ گیا. کہتے ہیں جی کرتوت تو ایک جیسا ہی ہے نا، گستاخی خواہ کافر کرے خواہ مسلمان کرے. ہاں ہوں آیا نا دار تلے کہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ. لہذا شرک خواہ بتوں کے نام پر ہو، خواہ پیغمبروں کے نام پر ہو، خواہ کرنے والے مسلمان ہو، خواہ کرنے والے نان مسلم ہو، اس کا اینڈ رزلٹ وہی ہونے والا ہے. اسی لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ اسپیسیفکلی شرک سے متعلق وہ آیات پیش کی ہیں جو نبیوں سے متعلق ہے، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ یہ تو بتوں کے بارے میں، اور یہ بھی نہ کوئی کہہ سکے کہ یہ کافروں کے بارے میں، کیونکہ نبیوں کے ماننے والے اپنے اپنے زمانے میں تو مسلمان تھے. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کرسچنز کیا تھے؟ مسلمان. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مشرک کہہ رہا تھا. کیوں؟ مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقیدے منسوب کر دیے اور پھر بڑا کفر کیا جب رسول اللہ کا انکار کیا. لیکن نبی علیہ السلام کا انکار کرنے سے پہلے بھی وہ مشرک ہی تھے. کیوں؟ پیغمبر کے نام کے اوپر انہوں نے شرک کھڑا کر دیا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے نام کے اوپر جب شرک کھڑا ہو اور شرک کھڑا کرنے والے مسلمان ہو، فتویٰ اسی طریقے سے لگے گا. اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا واضح فتویٰ دیا کہ جب اللہ کے مقابلے پر نبیوں کو کوئی کھڑا کرے گا تو پھر انبیاء بھی من دون اللہ بن جائیں گے. ویسے وہ حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آپ ان کو کھڑا کرو گے پھر وہ کیا ہوں گے؟ من دون اللہ. یہ اکثر کہتے ہیں نا جی من دون اللہ جہاں بھی آ جائے یہ بتوں کے بارے میں، نہ انبیاء کے بارے میں. میں اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 75 اور 76 بالکل مسلمان کا عقیدہ واضح کر دیتی ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل. بے شک ان سے پہلے اور بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ. اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کون؟ سیدہ مریم، اولیاء کی سردار. اور یہاں اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم. اب اللہ تعالیٰ ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ کانا یاکلان الطعام. یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یعنی عیسیٰ اور ان کی والدہ روٹی کھاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ فرق بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے، لیکن عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اور بقول بریلویوں کی ڈاکٹرن کے اور شیعہ کی ڈاکٹرن کے کھانا افضل ہو گیا حضرت عیسیٰ ابن مریم سے. یہی کرتے ہیں نا. جی انگریز کی بنی ہوئی چیز اتنی دور سے دیکھ سکتی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، تو بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھو میں روک گیا، ویسے میں ہی روک دیتا ہے کیا کہہ کے. جلد کیمرہ ہے سارے بزرگوں کی بزرگی پھر جی چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اڑو، میں روک گیا. بھائی افضلیت کا تعلق اس کو دی گئی صلاحیتوں کے ساتھ نہیں ہوتا. چڑیا اڑ سکتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا، پھر بھی انسان افضل ہے.
ورنہ باپا جانی کا عام مرید تو چڑیا سے افضل ہی ہے نا. ٹھیک ہے, باپا جانی کو ہم بے عزت نہیں کرتے, عام ان کا کوئی مرید اڑ کے بتائے. اس طرح ہوتا ہے یہاں پہ بھی. اگر انسان روٹی کھانے کا محتاج ہے تو روٹی کو انسان سے افضل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا سبب روٹی اور پانی کو بنایا. جی مچھلی تیر سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تو تیر کے بتاؤ. پیسیفک میں پھینکتے ہیں, جس کو کراس کرنے کے لیے 12 گھنٹے جہاز کو چاہیے ہوتے ہیں, ایک پاسے چھوٹتے ہیں دوسرے پاسے نکل کے دسے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے, 1.5 گھنٹے تک. کوئی بزرگ بابا 3 منٹ بھی نہیں سانس روک سکتا. اگر ویل مچھلی سے ان کے بزرگ افضل ہیں تو ہم 1.5 گھنٹے کے لیے پانی میں ڈبکی لگواتے ہیں. 1.5 گھنٹے کے بعد ہی نکلنا چاہیے, پھر یہ افضلیت ثابت ہوگی, ادروائز کوئی نہیں ہوگی. تو کیا خیال ہے, اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ بزرگ تو جان چھوڑ دے گی. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے, کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات, دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کرسچنز, ان کو اتنا کھول کے میں بیان کر رہا ہوں کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہے, اور ان کے بارے میں انہوں نے یہ عقائد منسوخ کر دیے. قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم من دون اللہ, آ گیا من دون اللہ کسے کہا؟ عیسیٰ اور ان کی والدہ کو, بتوں کو نہیں. کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو؟ اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں ٹھیک ہے جی من دون اللہ ہم نے مان لیا, ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو. تو ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے, تو یہ ہمارے پہ فٹ ہی نہیں ہوتا, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہاں تو عبادت کرنے کا ذکر ہے, ہم تو کہتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ, ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی اللہ کا بندہ مانتے ہیں. تو ہم نے کیا کہا تھا, رکو ذرا, صبر کرو, آگے چل. ساتھ لکھا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں. آپ بتاؤ جی, عبادت والی بات پیچھے رہ گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں, یعنی جو نفع نقصان کا مالک ہو اسی کی عبادت ہو سکتی ہے. اور عبادت میں صرف سجدہ نہیں ہے, دعا بھی عبادت ہے. ہاں جی, ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, لہذا یہ تعبدون میں عبادت میں آتا ہے, عبادت بھی کر رہے ہیں یہ بزرگوں کی, دعا ہی عبادت ہے. پھر نبی اسلام نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے آگ میں پھینکوں گا, جہنم میں ڈالوں گا. یہاں نبی اسلام نے کہا کہ دعا ہی عبادت ہے, اور جو دعا کرنے سے تکبر کرے وہ جہنم میں جائے گا. یہاں لہذا قل اتعبدون من دون اللہ میں عبادت بھی آتی ہے, کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے عبادت ہے. صرف پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں, ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ یا نبی اللہ, ایک ہی بات ہے. بخاری مسلم میں جب تم پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا, کیونکہ ساتھ پڑھتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں, لبیک یا رسول اللہ کہیں, لبیک یا حسین کہیں, المدد جیسے ہی کہیں گے فارغ. جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی آواز دور سے سن لی تھی, آپ کہتے ہیں بزرگ دور سے نہیں سن سکتے. ہم کیا کہہ رہے ہیں نہیں سن سکتے, ہمارا تو اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ سن سکتے بھی ہوں, اختیار بھی ہو جس طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہے, سب کچھ ہو, پھر بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے. ویسے پکارنا ہے محبت کے لیے آپ پکاریں, مدد کے لیے نہیں پکارنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی سننے والا ہے اور علم والا ہے. یہ اللہ ہی کی کوالٹی ہے کہ ہر مخلوق کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا. اللہ کے سوا مخلوق میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ سیم باتیں خود ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی آئی ہیں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 188. اس کے بعد بھی اگر کسی کا عقیدہ کلیئر نہ ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ سے ڈر جا, اپنی اصلاح کر لے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا. بھائی اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ لو احمد بریلوی صاحب کا, ہمیں چھوڑو. الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ میرے لیے چاہے. اب مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے تو دبو انہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اور اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبر آتی ہے. نبی کے لیے جو علم غیب نہ مانے وہ کافر ہے, گمراہ نہیں ہے, کافر ہے. تو قرآن کا فتویٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, انہیں غیبی خبریں دیتا ہے. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی خبر ہے, لیکن خود نہیں وہ حاصل کر سکتا, یہ کمپیٹنسی نہیں ہے.
یہ اس کا ذکر ہے. اگر میں خود غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. خیر کثیر کیا, میں مستقبل کو فورسی کر کے پہلے ہی نقصان سے بچ جاتا. اس کا ذکر بھی آ گیا. وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی جب مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے تو میں پہلے ہی اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا عقیدہ. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون, ان لوگوں کو جو بات ماننا چاہیں, جو ایمان لانا چاہیں, ان تک میں اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں. تو یہ نبی الاسلام کا سٹیٹس ہے. تو بابد شاہی کوئی, یہ ایک فیوریٹ ٹاپک ہے میرا خیال ہے. میں نے اس مختصر وقت میں جتنا آپ کو سمجھا دیا اتنا ہی کافی ہے. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی الاسلام نے چند اصحاب کو دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیا. کافروں نے دھوکے کے ساتھ انہیں راستے میں شہید کر دیا. 70 کے قریب وہ اصحاب تھے. حضور سے تو مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بہترین قرآن بھیجیں جو ہمیں قرآن سکھائیں. نبی الاسلام نے بھیج دیا. انہوں نے راستے میں انہیں دھوکے سے شہید کر دیا. ان کے امیر تھے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا, اسی سفر میں جب انہیں زخم لگے تو انہوں نے دعا کی جو بخاری اور مسلم دونوں میں رپورٹ ہوئی ہے. اے اللہ, ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں, ہمارا رب ہم سے راضی ہے. بخاری کے الفاظ ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کو یوں شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے مرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے یہ دعا کی تھی, میں وہ پیغام اللہ کی طرف سے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ سنوا بھی سکتا تھا. بخاری میں موجود ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی الاسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سینکڑوں میل دور کا منظر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دکھا رہا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید کو اپنا امیر چن لیا. میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا. یہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ منظر دکھایا. لیکن یہاں پر کیا ہوا, نہیں نظر آ رہا تھا, اللہ نے نہیں چاہا. اور اس صحابی کا عقیدہ دیکھیں, نبی الاسلام دنیا میں موجود ہے, ابھی قبر اطہر میں نہیں گئے, دنیا میں موجود ہے, اور وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا. فرق دیکھا آپ نے, 3 عقیدے ایک حدیث نے کلیئر کر دیے. نمبر 1, صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ علم غیب اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. علم غیب کا عقیدہ کلیئر. لو جی, یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا, ایک حدیث نے سارے عقائد کلیئر کر دیے. دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر کا, ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی اسلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے پوری کائنات کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, جو یہ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ ہتھیلی پہ جس طرح ایک رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے اس طرح بزرگ بابے پوری کائنات کو, لے جاؤ اتوں بابے ہو, لے جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. یہ لوگ میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے, اللہ سے ڈر جاؤ. تو نبی الاسلام کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے بلکہ اللہ ان کو بتائے گا تو پتہ چلے گا. اور تیسرا استعانت کا عقیدہ, انہوں نے حضور سے مدد نہیں مانگی, اللہ سے مدد مانگی. فرشتے کو بھی نہیں کہا کہ فرشتوں پیغام پہنچا دو. یہ ہے توحید. علم غیب, حاضر و ناظر, استعانت کا عقیدہ. ایک حدیث بخاری مسلم کی کلیئر کر رہی ہے, اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا, ہم ان کے دین پر قائم ہیں, اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں, اس تکلیف کے اوپر بھی ہمارا رب ہم سے راضی. تو دوستوں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.